آپ نے دعا فرمائی یا اللہ اعز الاسلام باحد العمرین و بعمر بن الخطاب خاصہ، ان دونوں میں سے کوئی ایک دے دے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میری پسند کیا ہے تو عمر بن خطاب میری پسند ہے۔ رات میں اللہ کے سامنے دعا کی ہے، اللہ نے اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرمائی۔ صبح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایمان میں داخل ہوتے ہیں۔ ایمان میں داخل ہونا ہے، ادھر صحابہ کی خوشی کی انتہا نہیں رہی، سب خوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ صحابہ نے زور سے نعرہ تکبیر کی آواز بلند فرمائی۔ جبریل امین حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ آپ تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ جی آج عمر ایمان، آج عمر اسلام لائے ہیں۔ یا رسول اللہ آج فرشتے بھی خوشی منا رہے ہیں عمر کے ایمان لانے پر۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ آپ جس راہ سے گزرتے شیطان بھی اس راہ سے نہیں گزرتا تھا۔ آپ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے۔ آپ کی حکومت ایسی حکومت کہ شیر کی ہمت نہیں کہ وہ بکری پہ بھی حملہ کر دے، ایسی حکومت آپ نے کی۔ ایک بار آپ کی عادت شریفہ تھی کہ آپ رات میں گشت کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے لوگوں کے احوال، ہے کوئی ایسے حکمران بتاؤ دکھاؤ جو راتوں میں گشت کرتا ہو۔ آج تو ہمارے جو حکمران ہیں، جو پورے ممالک جتنے بھی ممالک کے جو حکمران ہیں، انہیں تو اپنے جان کی فکر ہے، انہیں خود سے نکل نہیں سکتے، خود سے کھا نہیں سکتے، کھانے سے پہلے کئی چیک ہوتے ہیں، نکلتے ہیں تو کتنے باڈی گارڈ رہتے ہیں، انہیں خود خطرہ رہتا ہے اپنی جان پر، پتہ نہیں کوئی حملہ کر دے۔ یہ ایسے ہستی ہیں جن کا 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہو، جہاں من آیا جہاں چاہے وہاں سو گئے، کبھی درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں، اینٹ آپ کا تکیہ بنا ہوا ہے، ایسی حکومت آپ نے کی، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ تو آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ رات میں گشت کرتے تھے۔ ایک بار گشت کر رہے ہیں کچھ دور تک نکل گئے تو آپ نے دیکھا بچے رو رہے ہیں، بغل میں ان کی ماں جو ہے ہانڈی میں کچھ پکا رہی اور بچے بھی لا رہے ہیں بھوک سے۔ تو آپ پوچھے کیا بات ہے، کیا پکا رہی ہو؟ نہیں جی کچھ ہے نہیں، بچوں کا دل بہلانے کے لیے ہانڈی چڑھا دی ہوں چولہا پر۔ آپ کو اتنا سننا تھا، آپ واپس مدینہ لوٹے، آپ نے آٹا لیا، گوشت لیا، کھجور لیا اور ساتھ میں لے کے چل دیے۔ آپ کے غلام اسلم وہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین آپ مجھے دے دیں تاکہ میں اٹھا کے لے کے چلوں۔ کہا نہیں، کیا قیامت کے دن میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ میں تو اپنا بوجھ خود اٹھاؤں گا۔ آپ لے کر گئے، آپ وہاں پہنچے اور آپ خود چولہا جوڑ رہے ہیں، آپ پھونک مار رہے ہیں اور کھانا پکا رہے ہیں۔ ہائے بتاؤ ایسا کوئی ہستی لا کر دکھاؤ، ایسی حکومت کہ حکمران کوئی ہو تو بتاؤ جو لوگوں کی خود ضرورتیں خود اپنے ہاتھ سے پورا کرتا ہو اور لوگوں کی ضرورتیں پورا ہی نہیں اور ان کے ساتھ بھی دیتا ہو، ان کی خیر خیریت لیتا ہو۔ آپ ایک بار گھر میں تشریف فرما ہیں، ایک شخص حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے امیر المؤمنین کچھ معاملہ ہے میرے کسی کے ساتھ، آپ اس کا حل فرما دیں۔ تو آپ کو غصہ آیا، آپ نے درہ اٹھایا، اسے پیٹھ پر مارا زور سے۔ کہا جی جب میں لگاتا ہوں دربار تو اس وقت کیوں اپنے مسائل نہیں لاتے؟ اب گھر آ گیا ہوں، کام کاج میں مشغول ہوں تو آ جاتے ہو اس وقت۔ مار تو دی۔ آپ کو اس غلطی کا احساس ہوا، آپ نے اسے بلوایا کہ بلاؤ اس شخص کو۔ کہا جی یہ درہ لو، مجھے پیٹ پر مارو۔ امیر المؤمنین یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں پیٹا مارو، میں نے تمہیں مارا ہے۔ اور کہتا ہے امیر المؤمنین میں معاف کرتا ہوں آپ کو۔ آپ کیا کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ؟ کہتے ہیں عمر ایک زمانہ تھا تو کافر تھا، تو ظالم تھا، تو بکری چراتا تھا، آج تو ایمان لے آیا ہے تو درے مارتا ہے، اللہ نے کچھ حکومت دے دی ہے تو درے مار رہا ہے، اپنی غلطی کا احساس خود کر رہے ہیں۔ ایسی ہستی ہیں جن کے قول پر قرآن تائید کرتا ہو، صحابہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ سے کچھ مشورہ کر رہے ہیں، صحابہ کچھ مشورہ دے رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ مشورہ دیتے ہیں۔ جب ان کا مشورہ صحابہ سے مختلف ہوتا ہے تو قرآن تائید میں اترتا ہے، عمر جو کہہ رہے ہیں اسی پر فیصلہ کریں۔ آپ ایک بار آپ کے دل میں خیال آیا مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز اگر میں پڑھوں تو کتنا اچھا ہوتا، دل میں خیال آیا، پھر خیال آیا آپ نے ترک کر دیا، نبی تو پڑھے نہیں ہیں، ہمارے آقا تو پڑھے نہیں تو میں کیوں پڑھوں؟ دل میں ادھر خیال آیا، ادھر سے قرآن کی آیت تھی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ عمر کی تمنا ہے 2 رکعت نماز وہاں پڑھنے کی، تو اس لیے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ یہ وہ ہستی ہیں عمر رضی اللہ عنہ، 22 لاکھ مربع میل پر جن کی حکومت، خلیفہ ثانی۔ دنیا سے رخصت کیسے ہو رہے ہیں؟ فجر کی نماز میں آپ کھڑے ہیں، آپ پر خنجر کا وار ہوتا ہے، ایک غلام آپ پر خنجر کا وار کرتا ہے، کوئی مسلمان نہیں تھا، کافر وار کرتا ہے آپ پر، 6 خنجر آپ کو مارتا ہے۔ آپ اسی نماز کی حالت میں جب زمین پہ ڈھال ہوتے ہیں تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھاتے ہیں، نماز ختم ہوتی ہے، آپ کو لے جایا جاتا ہے۔ وہ تو ظالم پکڑا گیا اور خود و خودکشی بھی اس نے کر لی، لیکن اس کے 3 دن کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ ایک محرم الحرام، ہمارا مہینہ اسلام کا سال کا شروع مہینہ محرم الحرام ہے، ہماری تاریخ قربانی سے شروع ہوتی ہے۔ ایک محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے، آپ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اپنے بیٹے عبداللہ سے کہتے ہیں عبداللہ جاؤ عائشہ سے کہو، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہو کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں، اگر اجازت دے دیں تو پھر میرے جنازہ کے بعد مجھے وہاں دفن کر دینا، اگر اجازت نہ دیں تو پھر کوئی بات نہیں ہے۔ یہ خبر عبداللہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ پر جیسے پہنچاتے ہیں تو کہتی ہیں اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہ میرے دل میں تو یہ بات تھی کہ میں یہاں دفن ہوتی، جب عمر چاہ رہے ہیں تو ان کا زیادہ حق ہے۔ آپ کے لڑکے واپس آتے ہیں، کہتے ہیں ابا جان ابشر، خوشخبری ہو اماں نے اجازت دے دی ہے۔ جب آپ جانے لگے، اب تھوڑا سا وقت باقی، اب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے عبداللہ میرے چہرے کو زمین پر رکھ دو۔ زمین پر جب جیسے چہرہ رکھا، آپ چہرے کو ایسے ایسے کر رہے ہیں، کہہ رہا ہوں ویل لک یا عمر، عمر تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، اگر اللہ تیری مغفرت نہ کرے۔ یہ تو ایسے ہستی ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو جنتی ہیں۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، وزبیر فی الجنہ، وسعد فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، وسعید ابو الاعور فی الجنہ رضی اللہ عنہم۔ اے عشر مبشرہ میں سے آپ بھی ہیں، اور دنیا میں آپ کو جنت کی سرٹیفکیٹ بھی مل گئی ہے، لیکن آپ جا رہے ہیں دنیا سے کیا کر رہے ہیں کہ عمر تو ہلاک و برباد ہے، اگر اللہ تیری مغفرت نہ کرے۔ ہم اپنے اعمال پہ غور کریں، جن کو دنیا میں ہی جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی ہو، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی ہو، وہ ہستی ایسے ہیں جب دنیا سے جا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ عمر تو ہلاک و برباد ہو گیا اگر اللہ تیری مغفرت نہ کرے۔ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کا جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ رومی نے پڑھانے کے بعد آپ کے جنازے کو لے کر وہاں پہنچے، اندر سے باہر سے دستک دی، عمر کا جنازہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا باہر نکلی، چادر لیتے ہوئے باہر نکل گئی، آپ کو وہاں آپ کی قبر کو کھودا جا رہا، کھودنے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں باہر کھڑا تھا
آپ کے قبر کو کھودا جا رہا ہے، پیچھے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں نے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں اور اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں عمر مجھے پتا تھا کہ اس جگہ تو ہی دفن ہوگا۔ میرے بزرگوں، ہمارا سال قربانی سے شروع ہوتا ہے، ہمارا سال کا شروع دن قربانی سے شروع ہوتا ہے، شہادت سے شروع ہوتا ہے۔ ہم مسلمان کی قوم ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارا مہینہ سال کا کون سا مہینہ، شروع سال کا کون سا مہینہ، کون سا دن ہے، کب شروع ہوتا ہے، یہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ۔